खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। कलमाते सलीब का सिलसिला जारी और सारी है। हम खुदा यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए उन खूबसूरत अल्फाज को, सलीब पर से कहे हुए उन कलमात को देख रहे हैं। हमने पहले 3 कलमात के बारे में सीखा है। आज हम चौथे कलमे के बारे में देखेंगे, सीखेंगे। और ये टूल किट आपके लिए बनाई जा रही है ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हों। उन तमाम दोस्तों के लिए जो कि इन यौम सलीब पर यीशु मसीह के सलीब के सफ़र को जब याद करते हैं तो इन कलमात को बोलने में, उनको सुनाने में उनको मौका मिलता है। तो आपके लिए ये एक ऐसी वीडियोस का सिलसिला बना रहा हूँ मैं ताकि आप को इसमें मदद मिल सके। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने सुनकर कहा कि ये एलिया को पुकारता है, और फ़ौरन उनमें से एक शख्स दौड़ा और स्पंज लेकर सिरका में डुबोया और सिरकड़ने पर रख कर उसे चुसाया। मगर बाकियों ने कहा कि ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु ने फिर बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर जान दे दी। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के कलाम के लिए खुदा का शुक्र हो। और मेरे अज़ीज़ों, इस कलमे को दुख का जानकनी का कलमा भी कहा जाता है, दुख का कलमा, जुदाई का कलमा भी लोग कहते हैं। लेकिन हम देखेंगे इन तमाम बातों के आया क्या ये वाकई ही जुदाई का कलमा है, दुख का कलमा है या नहीं। 5वें कलमे को वैसे जो प्यासे के हवाले से या प्यास के हवाले से उसको जानकनी का कलमा कहा जाता है। यहाँ पर बड़े डिफरेंट तरीके से खुदा यीशु मसीह ने पुकारा है। मैंने इस कलमे में से 2 या 3 मुख्तलिफ चीज़ों को देखा जो खुदा के रूह की हिदायत से, मुकाशफे की रूह से खुदा ने मुझे सिखाया। सबसे पहले हम फ़र्क देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने पहले कलमे में जो अल्फाज अदा किए, लिखा था कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो जो अल्फाज हैं वो खुदा बेटे के, खुदा बाप की तरफ अल्फाज हैं। और यीशु मसीह और बाप का जो रिश्ता है उसमें खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप को जो है वो बाप कहकर पुकारा। इस कलमे में अल्फाज हैं, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो मुकाशफे की रूह से जो खुदा के रूह ने मुझे इसमें हिदायत दी, मैंने इस पर बड़ा सोचा। मैंने कहा खुदावंद तो मुझे बता, ऐ पाकरू मुझे समझाइए कि इसमें क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले खुदा के रूह ने जो मुझे ये बात सिखाई कि ये अल्फाज ऐ मेरे खुदा ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह ने बेटे के तौर पर बाप को पुकारा है तो पहले कलमे में कहा है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने ये अल्फाज क्यों अदा किए। और इस कलमे पर जैसे आप ये देख रहे हैं कि गैर कौम वाले सवाल भी करते हैं कि अगर यीशु मसीह खुदा हैं तो वो आसमानी बाप को खुदा यहाँ पर क्यों कह के पुकार रहे हैं, वो किसको खुदा, यानी कि क्या खुदा से बड़ा भी खुदा है। तो यानी कि वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं। ये अल्फाज क्यों अदा किए गए, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह अपनी बशरियत के दिनों में, अपनी बशरी खिदमत, ज़मीनी खिदमत के दिनों में आदम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और आप ये देखें कि जब यीशु मसीह की आजमाइश होती है बियाबान में, इस वाक़े से तकरीबन 3.5 साल पहले, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का आजमाइश में से गुज़रना बड़ा ज़रूरी था। यीशु मसीह को जिन बातों में आजमाया गया वो वही बातें थी जिनमें आदम भी आजमाया गया था, यानी कि खाने पीने के वाले से आदम आजमाया गया। और शान शौकत और वो तमाम इख्तियार जो आदम के पास था वो इब्लीस ने छीन लिया और फिर खुदा यीशु मसीह को उसने उस इख्तियार से आजमाया। सो पहले आदम की सारी आजमाइशें, पहले आदम की सारी लानतें, पहले आदम का सारा गुनाह, पहले आदम की सारी सज़ा दूसरे आदम ने अपने ऊपर ली। तो ये जो अल्फाज है यहाँ पर अदा किए गए मुकाशफे की रूह से, खुदा का रूह हमें यह समझाना चाहता है कि ये अल्फाज खुदा बेटे के नहीं हैं। क्योंकि खुदा बेटे के अल्फाज पहले कलमे के अंदर हमें नजर आते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि उसने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। ये अल्फाज जो हैं ये आदम अव्वल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप इमेजिन करें कि जब बागे अदन में से आदम को निकाला गया, जब आदम ने गुनाह किया और वो खुदा के जलाल से महरूम हो गया, जब आदम ने गुनाह किया और वो नंगा
ہو گیا اور اس نے اپنے تئیں چھپا لیا. اور جب باپ نے اسے آواز دی کہ اے آدم تو کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ میں ڈرا. اور میرے عزیزو، یہ اس آدم کے دل کی آواز تھی کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آدم گناہ کے باعث خدا کی حضوری میں اب نہیں رہ سکتا تھا. اس کو جدائی کا سامنا بیٹے کو نہیں ہے، جدائی کا سامنا جو ہے وہ آدم اول کو تھا. یعنی کہ جو آدم ہمارا باپ ہے اس کو جدائی کا، کیونکہ ہم نے گناہ کے باعث، ہمارے باپ نے گناہ کے باعث، باغ عدن سے نکالے جانے کے باعث جدائی کا سامنا کیا. اور اس کلمے کے اگر کلمہ جدائی کہیں گے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جدائی آدم اور آسمانی باپ کے بیچ میں آ گئی، کیونکہ آدم کو بھی خدا نے شفقت کے اعتبار سے پیار سے اپنا فرزند بیٹا کہا، جس کی وجہ سے ہم بھی جب ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کے بیٹے اور فرزند کہلاتے ہیں. اور جیسا پولس رسول نے کہا، اس نے کہا کہ اس نے جدائی کی اس دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. اور اس کلمے کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لکھا ہے کہ متی نے یہ بات کی کہ یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا. وہ کلمہ جس کو جدائی کا کلمہ کہا جاتا ہے، اس کلمے کے اختتام پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جدائی کی جو دیوار تھی، جدائی کا جو نشان تھا، وہ جو پردہ تھا جو کہ آدم کو اور باپ، آسمانی باپ کو، یہوہ الہیم کو جدا کرتا تھا، وہ بیچ میں سے ہٹ گیا. اور جدائی کے اس کلمے کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں. یہ الفاظ جو ہیں ہر چند کے یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہیں، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ آدم کی پکار ہیں. یہ مسیح کے اور باپ کے اور بیٹے کے درمیان میں کوئی جدائی نہیں ہے. جیسا عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا. باپ نے بیٹے کو نہیں چھوڑا، بلکہ یہ الفاظ جو ہیں بیٹے نے آدم اول کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ادا کیے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ایلی ایلی لما شبقتنی. دوسرا اس کلمے کے اندر جو خداوند نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ زبور کی کتاب میں سے لیے گئے ہیں. اور زبور کی کتاب میں اگر ہم جائیں، زبور 22 میں جب جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ وہاں سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں، زبور 22 اور اس کی پہلی آیت. لیکن جب ہم عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں زبور 22 کو، تو وہاں پر جو الفاظ ہیں وہ ہیں ایلی ایلی لما ازبختنی. ازبختنی کا مطلب ہے ٹو سیپریٹ، کسی سے جدا ہو جانا. اور یہاں پر جو چھوڑنے کا مطلب ہے، جو دوسرا میننگ ہے اس کلمے کا، شبکتنی کا مطلب ہے ٹو سپیئر. ایرامی زبان کا یہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی کو بخش دینا، کسی کو چھوڑنا، مینس کہ اس پر اپنا ہاتھ نہ بڑھانا اور اس کو جو ہے وہ کہہ لے کہ جا میں نے تجھے چھوڑا، جا میں نے تجھے بخش دیا. یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے. اور روایت یہ کہتی ہے کہ یہ وہ وقت تھا، دوسرے سے تیسرے پہر تک ملک میں جب اندھیرا چھایا ہوا تھا، یہ وہ وقت تھا جب کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں فسح کے بروں کو قربان کرنا شروع کر دیتے تھے. اور یہاں پر ہمارا فسح کا برہ یسوع مسیح ناصری صلیب پر چڑھا تاکہ ان تمام قربانیوں کا خاتمہ کر دے جن کا جو ہے وہ اب ضرورت نہیں رہی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابھی تک زندہ ہے اور وہ بچانے کی بات کر رہا ہے. یعنی کہ اگر اس کی ٹرانسلیشن کو اس طریقے سے بھی لیا جائے کہ اے میرے خدا، تو مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے، تو مجھے کیوں بچا رہا ہے، تو مجھ پر ہاتھ کیوں نہیں چلانا چاہتا. یہ کلمہ، پہلا کلمہ ہم نے دیکھا کہ مسیح نے بشریت میں اپنی محبت کا اظہار کیا. اس کلمے میں باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف محبت کا اظہار بھی کرتا ہے. اور وہاں پر جو ہے باپ نے بیٹے پر ہاتھ نہیں بڑھایا. ہر چند کے آدم کا گناہ اٹھا لینے کے باعث اب ریکوائرمنٹ یہ تھی، جسٹس کی ریکوائرمنٹ یہ تھی، کہہ لیں کہ جو خداوند جو عدل کی جو ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ہاتھ چلایا جاتا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر یسوع نے خود بڑی آواز سے چلا کر اپنی جان دے دی. اور ایک اور انجیل میں جب پڑھتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، جس کے بارے میں ہم دوبارہ پڑھیں گے آگے جا کر جب 7ویں کلمے کے بارے میں پڑھیں گے. اور لوگوں نے بھی اسی چیز کو ہی سمجھا، اور لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ ایلیا کو پکار رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کون بچانے آتا ہے. لوگ جان رہے تھے کہ یہ بچانے کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. سو میرے عزیزو، اس کلمے کے 2 یا 3 پہلو بڑے کلیئر ہیں. پہلا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آدم کی آواز ہے، آدم اول کی. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ باپ اور بیٹے کے درمیان
ایسا مکالمہ ہے جس نے باپ کے دل کو پسیج کے رکھ دیا جب اس نے بیٹے کو صلیب پر دیکھا۔ تیسرا پہلو اس کلمے کا یہ ہے کہ یہ واحد وہ کلمہ ہے جو تثلیث کا بیان کرتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ جو توحید پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کلمے میں یسوع جو کہ خود خدا ہے اس نے کس کو دعا کے لیے پکارا، کس سے بات کی؟ تو خدا باپ کو خدا بیٹے نے یہاں پر پکارا ہے۔ یہاں پر صرف بشریت صلیب پر نہیں ہے بلکہ خود خدا بیٹا جو ہے، دوسرا اکنوم جو ہے تثلیث کا، اس نے ہماری خاطر جان دے دی۔ خدا خود ہماری خاطر قربان ہو گیا اور باپ کے سامنے بیٹے نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، ریپرزینٹیٹنگ آدم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، اور ہمارے جو زمینی باپ ہے آدم اول اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن میرے عزیزو آپ امیجن کریں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری اس کو کس تکلیف میں سے گزرے۔ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا، اور اس کے چہرے پر کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہماری ہر بدصورتی، ہمارا ہر گناہ اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہمیں ہر طرح کی بدی اور گناہ سے بچا لے اور اپنے باپ کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنا لے۔ کیونکہ مسیح کی اس قربانی کے باعث اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کہ اس باپ نے اب ہمیں گلے لگا لیا ہے اور اپنے گھر میں داخل کر لیا ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔